بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، پہچانے جاؤ۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، میں اور سلویٰ نجم آج ایک اور خوبصورت سحر میں آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے اس رمضان کا۔ ہر سال آتا ہے، لیکن ہر سال لگتا ہے کہ یہ والا رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہے، کیونکہ ہر سال جو ہے وہ کچھ نیا مل جاتا ہے، کچھ نیا سمجھ میں آتا ہے۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنا احتساب کرو۔ رمضان میں جس نے اپنا احتساب نہیں کیا تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہر روز ہم یہ ریمائنڈر دیتے ہیں، خود کو بھی ریمائنڈ کرواتے ہیں اور آپ تک بھی یہ ریمائنڈر پہنچاتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں؟ کیونکہ روزہ تو آپ رکھ رہے ہیں، روزے تو ہم بچپن سے رکھ رہے ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہمارے حالات نہیں بدلتے؟ کیوں ہمارا ملک ابھی تک نہیں بدلا؟ کیونکہ ہم نے روزہ تو رکھا، لیکن ہم نے احتساب نہیں کیا، ہم نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی۔ اگر ہر انڈیویجول جو روزے رکھتا ہے، اگر وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر دے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی اس ملک کو سنورنے میں، شعور کے بیدار ہونے میں، کیونکہ ہر کوئی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوگا۔ لا نافذ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ لا نافذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے اور اپنے رانگ کو بھی جسٹیفائی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان آپ کو یہ اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے اعمال اٹریکٹیو لگنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنا حق سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بائی ہک اور بائی کروک آپ کو ملے۔ آج ہم گفتگو کریں گے سلویٰ آپ کی زندگی کے بارے میں۔ سرپرائز۔ تو آج سلویٰ کے لیے جو میرے پاس سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے سے پہلے، اللہ کا تعارف ہونے سے پہلے کہاں سے آغاز ہوا؟ یعنی کیا کانسیپٹ تھا اس وقت؟ کس فارم میں تھا؟ یعنی گاڈ کس فارم میں تھا؟ کرسچینٹی کی فارم میں تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، جس کو ہم ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، یا جو کسی چیز کو نہیں مانتا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ واٹ واز ایکچولی دا کانسیپٹ دیٹ ہو کریٹڈ یو؟ کون آپ کا مالک اور کریٹر ہے؟ کیا ذہن میں تھا پہلے؟ I went from atheist, so I didn't believe in anything, to agnostic, which was I believe in something, but I'm not quite sure what, to believer. So I believed in that there must be a God, there must be a creator. It didn't make sense to me that there wasn't. اچھا، اوکے، یعنی آپ کی ریسرچ جو تھی وہ اندر چل رہی تھی. The quest was on. Yes, the quest was Searching. on. Right? Yeah. So from nothing to something. Yes. From nothing to something تک آپ آ گئیں، اور اس کے بعد پھر کچھ پڑھنا شروع کیا. آس پاس ماحول میں تو ظاہر ہے کرسچینٹی ہے اور بھی بہت ساری. So I had so many questions. It all started with a question. I'm somebody who has a curious nature. I want to know my purpose and purpose for each and everything. So I was Wikipediaing everything, even a fly. I would go on Wikipedia and see what is its purpose, because I couldn't believe that we're here and there's no purpose. It seemed kind of illogical to me, and I fell into this kind of depression because I was frustrated. I had these questions and I couldn't get the answers. Oof. And I studied the Bible a lot because I had a lot of friends who were Christians.
although I myself wasn't a Christian, I was searching for a God. And I couldn't get complete satisfaction from the answers. Okay. تو یعنی سوال کی بڑی اہمیت ہے, رائٹ؟ سوال از ویری امپورٹنٹ. Very. سو سوالوں کے جواب آپ کو نہیں مل رہے تھے, اینڈ آبویسلی یو ور اسٹڈینگ ادر تھنگس. تو پھر آبویسلی یہاں سے پھر میری بھی انٹری ہوتی ہے اس اسٹوری کے اندر کہ ہم ایک ویب سائٹ تھی مائی اسپیس, جس پہ میرا بھی میوزک اپلوڈ ہوا ہوا تھا, سلوا کا بھی میوزک اپلوڈ ہوا ہوا تھا, رائٹ؟ دس از ہاؤ وی. سلوا کا ایک سانگ تھا ڈز اٹ میک یو ہیپی. سو مجھے وہ اچھا لگا کہ بھئی پروڈکٹیو, کیونکہ آبویسلی میری زندگی میں تو ایک میوزک آلریڈی ٹرانسفارم ہو چکا ہوا تھا. سو مجھے وہ اچھا لگا تو میں نے ان کو ایڈ کر لیا, تو انہوں نے بھی مجھے ایڈ کر لیا. اینڈ پرابلی شاید میں نے کچھ لکھا ہوگا اس گانے کے اوپر یا کوئی کمپلیمنٹ دیا ہوگا, جس پہ ہماری پہلی کمیونیکیشن ہوئی. اور مجھے یاد ہے کہ بہت آغاز میں ہی ہماری کمیونیکیشن کی آغاز میں سلوا نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ. بکاز میرے جو کچھ سانگس تھے اس کے اندر ایک آدھ نشید بھی تھی, کچھ اس طرح کے سانگس تھے. تو میں نے کہا یس آئی ڈو. پھر وہاں سے آئی تھنک میں نے فرسٹ ٹائم شاید قرآن, ڈڈ آئی شیئر اینی قرآن ود یو؟ Yes, we started comparing the Bible and the Quran. Because اللہ نے in the Quran سورہ الانعام اس کی 108 نمبر آیت میں اللہ نے ایک بہت کلیئر لائن ڈرا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں, یعنی ان کی پریکٹس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے, سو ان کو برا مت کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو برا کہیں گے عداوت میں اور بغیر علم کے, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. سو اگرچہ کہ آپ کوئی چیز صحیح بھی آپ جانتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی کسی کو غلط کہہ دیا, تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے اس کو غلط کہا تو اس کے ماں باپ کو, اس کی برادری کو, اس کی پوری کمیونٹی کو آپ نے غلط کہہ دیا, اس کی انسلٹ کر دی. تو اب وہ بائی نیچر آپ کو غلط کہے گا. اور اگر آپ صحیح بھی کہہ رہے تھے اور وہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, سو آپ نے اس کو اللہ کے اگینسٹ کر دیا. دس از کالڈ بیڈ مارکیٹنگ. سو بیڈ مارکیٹنگ, بیڈ ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے ہم سے. سو نان مسلم تو بہت دور کی بات ہے, ہم نے آپس میں ہی دل توڑ دیے. سو کمنگ بیک ٹو سلوا, میں بتا رہا تھا کہ میں نے چونکہ تھوڑی ٹریننگ ہو چکی تھی الرحمن الرحیم کی, ہماری جو اسٹڈی کلاس ہے اس نے شروع سے ہمیں یہ ایجوکیٹ کیا تھا قرآن کی آیات کے ساتھ. تو میں آلریڈی بہت سارے کرسچن سے بات کر چکا تھا, ایتھیسٹ سے بات کر چکا تھا, ڈفرینٹ مذاہب کے لوگوں سے بات کر چکا تھا, بدھسٹس, ہندوز, سکھس, ان سب سے بات ہو چکی تھی. اور بہت خوبصورتی سے بغیر کسی کو ناراض کیے ان کے ساتھ میں نے قرآن شیئر کیا تھا. سو میں نے سلوا کے ساتھ بھی وہ چیزیں شیئر کی جو مجھے اندازہ تھا کہ بائبل بھی اس کی بات کر رہی ہے. اور سلوا چونکہ بائبل آلریڈی تھوڑا بہت ریسرچ کر رہی تھی, تو یہ کہتی تھی کہ یس بائبل میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے, بائبل میں بھی اس کا لکھا ہوا ہے, موسیس کا, جیزس کا, اور آف کورس جیزس تو. سو ہاؤ ڈڈ کامنالٹی, these common things between the Bible and the Quran, how did that attract you? That's what drew me in the beginning, because all the Christians around me and generally people in my society would say, Islam is evil, it's just they're terrorists, this is book of suicide bombers, these people are not, this is not good, don't go anywhere near it. And they would talk badly about the Quran. Even some Christians I knew, they would read the Quran just to learn a little bit, but with their own concepts. So I heard all this hearsay. زیادہ تر سنی سنائی باتیں تھی. So because I'm a stubborn person and I don't easily just accept what somebody I don't easily accept what somebody tells me, right? Yes. I have to find out for myself. Which is good nature. Sometimes. Yeah. So I decided, let's read it. Let's see if what these people are telling me is true. Let's see if what the news is showing is true. And I was very, very surprised, because it was not a strange and unfamiliar book.
It was familiar, and all the same parables, Adam and same characters. Shaitan and Yes, it was not, too different. so what was the difference then? Well, the difference was Parables, stories are there, but what was actually sort of surprised you? in Quran, Allah is talking directly. Allahu Akbar. That doesn't happen in the Bible, or I think in any other book. Allah Gee. speaks to us. Allah speaks to us directly. We created you. We made you into nations and tribes. We made you into male and female. So I was thinking, who is this we? Allahu Akbar. اور یہ بات ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ سلوہ کو تو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ قرآن حکیم میں فرسٹ پرسن میں خود بات کرتے ہیں. تو اللہ گاڈ وی بلیو ان از دا ٹاکنگ اللہ. اللہ اپنے کلام کے ذریعے یا ایھا الناس، آج میں نے جو آیت پڑھی ہے تو یہ آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ یہ پڑھ تو میں رہا تھا لیکن یہ میری بات نہیں تھی، بول کوئی اور رہا تھا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. سو یہ جو سلوہ کو جو بات اپیل کی جو کسی اور کتاب میں ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ یہ کہ یہ کتاب، اس کتاب میں سے اس کتاب کا لکھنے والا، اس کائنات کا بنانے والا خود بات کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے. سو did somebody tell you not to go to Pakistan? This is a bit random because Pakistan hasn't come yet in the story. کسی نے کہا تھا نا کہ پاکستان نہیں جانا، وہ گردن کاٹ دیں گے کیا؟ What was that? No, nobody told me not to go, but my family and they were concerned because they believe whatever they see on the news, and that is, women are oppressed, and you're going to be mistreated, and there's lots of terrorists there, and so they have this fear factor about Islam and also about Pakistan. So I think they associate with 9/11. They must be as talking well. about mosquitoes. Mosquitoes can be Had they have said don't go to terrorists. Pakistan because of the mosquitoes, I might have listened to them. They do terrorize you, right? Mosquitoes, when they just really attack you. Yeah, they do. So then what happened? Nobody chopped your head off. You're fine so far, so good. Honestly, Pakistan. I learned that, look, in Islam, women are treated with a great respect. We're not some piece of meat to be looked at. We're not there to be abused and used. These days, if you just go and look on a billboard, they're advertising a car. There'll be a girl there. What does she have to do with the car? She drives the car. So women are used and have been used throughout history for marketing, and there's a reason for that. Allah says in the Quran that women are beautified in the eyes of men. So it's not oppression, it's actually protection, and to be moderate and to give respect. So when I came to Pakistan, I realized that actually women are very much wearing the trousers here. It's a figure of speech. Women seem to be in charge a lot, and they're put on a pedestal. You're treated like a princess. Credit card and just go and Your shop money around. is my money. That's true. So پاکستان میں آ کر کچھ اور نظر آیا جو باہر سے کہا جا رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا, right? That wasn't correct, what was being told to you. It wasn't correct at all. People are very warm, very kind, very friendly. So, okay. So going back to your search of Allah. So you reached the Quran, and then I think I introduced you to Babar Bhai, our Yes. teacher. Yeah. So ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم 365 نائٹس ہوتی ہے, اور وہیں سے مجھے بھی روشنی ملی تھی جو میں اس قابل ہوا کہ میں, کیونکہ ورنہ سلوہ کلاس تک, کیونکہ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سلوہ سے پہلے بھی, مرد عورت, لیکن ہماری اسٹڈی کلاس تک نہیں وہ لوگ آئے کیونکہ وہ اتنا سیریس نہیں تھے اپنی سرچ میں. تو
سلوا جو ہے وہ البتہ سلوا نے انٹرسٹ شو کیا کہ یہ کلاس میں آ کے کویسچن بھی کرنا چاہتی ہیں، اور یہ مزید کیونکہ ان کے بہت سارے سوال تھے سائنس کے بارے میں، لائف کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، اور یہ جو ڈفرینسز ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کے. اور تو پھر سلوا کو میں نے انٹروڈیوس کیا الرحمن الرحیم کی اسٹڈی کلاس پہ، اور لنڈن سے یہ اس وقت آئی تھنک واٹس ایپ وغیرہ اتنا کامن نہیں تھا، تو یہ لینڈ لائن Yeah. کال کیا کرتی تھی ایوری سیٹرڈے سنڈے، بیکاز ظاہر ہے 5 days تو وہاں کام کرتے ہیں لوگ، تو سیٹرڈے سنڈے یو یوز ٹو کال رائٹ. It was pretty much every day actually. ہاں پھر ایونچولی وین یو گاٹ انٹو اٹ تو پھر وہ ہر روز کال آنی شروع ہو گئی. تو باقاعدہ سلوا نے فرام جو ہے نا وہ چیکنگ آؤٹ ٹو آہستہ 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 وہ سیریس ہوتی گئیں. Taste. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سفر بڑا انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پہ ہم جو سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں. سو میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں جو ہے اپنا مسلم مان لے، یعنی ہمیں اپنا مسلم اللہ کی نظر میں مسلم مان لینا، یعنی اللہ مان لے کہ آپ مسلم ہیں. یہ دین کے باپ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو ہمیں مسلمان مان لے، وہ اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام. سو ہم مسلمان سمجھ کر بیٹھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان مان لے، کیونکہ مسلمان مرتے دم تک کا ہے، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم پہ جھکا ہوا ہو. تو جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو پھر سلوا سے پوچھیں گے کہ یہ جو فرام نو ون یعنی ناٹ بلیونگ ان اینی تھنگ ٹو بیکمنگ مسلم، یہ کیسے ہوا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائیے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سلوا کی پوری جو جرنی ہے، یہ جب وہ کسی اور کانسیپٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، وہاں سے اللہ کا زندگی میں آنا، قرآن کا زندگی میں آنا، اور آج جو اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے یہ کیسے ہوا. یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بیکاز بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کے کلام کی مارکیٹنگ کرنا، اس کے ساتھ جینا، اس کو لے کے زندگی میں چلنا، یہ آٹے میں نمک بھی اگر کہا جائے تو وہ شاید زیادہ ہی ہوگا نمک. تو یہ بہت بڑا کسی کی زندگی میں یہ آنر ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ اللہ اس کو یہ توفیق دے کہ چلو جاؤ اور جا کے بات کرو، لوگوں تک میسیج بھی پہنچاؤ اور خود مثال بن کے بھی دکھاؤ. کیونکہ خالی میسیج پہنچانا، جا کے دروازہ کھٹکھٹانا یا جا کے کسی کو بلانا، وہ تو آسان ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک ایگزامپل بن کے دکھانا، کیونکہ ایگزامپل بننے میں آپ کو اپنی ڈیلنگ بھی دکھانی پڑے گی. ہاؤ یو ڈو بزنس، ہاؤ یو کیری یور سیلف، آپ کیسے رشتوں کو لے کر چلتے ہیں، کیسے آپ ایک کنسسٹنٹ کیریکٹر کو لے کے چلتے ہیں، اس کو مثال کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات میں بھی اللہ اثر دیتے ہیں. تو یہی ایکچوئل سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو چونکہ اس وقت اس سٹیج کے اوپر ہم ہمیشہ ایک کلام سنتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم پھر فاسٹ فارورڈ کریں گے کہ سلوا اسلام قبول کر چکی ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو پہلی چیز وہ، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تعلق موسیقی کے ساتھ، اور ڈگری ان کے پاس جیز کی اور پیانو کی ڈگری، اور 3 آکٹیو رینج ہے ان کی وائس کی، اور وائس بچوں کو یہ ٹیچنگ بھی آواز کی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنگنگ، ہاؤ ٹو سنگ، وہ بھی کر رہی تھی. تو جو پہلا ایکسپریشن ایک آرٹسٹ کا ہوتا ہے، جیسے میں نے حمد پڑھی تھی، تو سلوا نے بھی جب اسلام قبول کیا تو سلوا نے وہی حمد پڑھی جو میں نے بھی جب اسلام قبول کیا، کیونکہ میں بھی ریورٹ ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، ہم سب ریورٹ ہی ہوتے ہیں. تو کہتے وہ ہیں کہ کانورٹ، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو وہ پیدا اللہ کی طرف سے تو وہ مسلمان ہی آیا تھا، بٹ چونکہ وہ کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ جو وہاں کا دین اور مذہب ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے. سو سلوا، آپ نے جب یہ حمد پڑھی تھی اسلام قبول کرتے ہی، تو کچھ اشعار آج سب کو سنائیں ذرا، اگر آپ کو یاد ہے تو.
Inshallah. کہیں بھولیں گی تو میں بتا دوں گا, مجھے بھی یاد ہے. مجھے کوشش کروں گی. Sure. بسم اللہ. یا رب مجھے تو بخش دے, یا رب مجھے تو بخش دے, یا رب مجھے تو بخش دے, یا رب مجھے تو بخش دے. بندہ تو گناہ کار ہے, اس آس پر پڑا ہوں میں, سجدے میں رب کریم کے. جو میں گر گیا تھا مقام سے, تو رب عالی مقام ہے. ربنا واغفر لنا, ربنا واغفر لنا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آئی ایم شیور کہ جو میری کیفیت ہے وہ آپ کی بھی ہوگی اس وقت. اور پورا میری جو ہے وہ ذہن میں پوری وہ فلم چل رہی تھی کہ وہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. تو اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ جب کسی کے اندر پھونکتا ہے اپنی روح, اپنی اسپرٹ, تو وہ بھی ایک دم اڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ بھی پھر اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ پھر اللہ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, اپنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی اور توفیق ہوتی ہے کہ وہ تو چاہے جس کو موڑ دے, تالے دلوں کے کھول دے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی پیور, اور کیونکہ جو ایمان کمپیریزن کے ساتھ آتا ہے کہ جب آپ کے پاس کمپیریزن ہو دو زندگیوں کا, کہ میں نے یہ زندگی بھی گزار کے دیکھی ہے اور یہ بھی گزار کے دیکھی ہے اور مجھے یہ والی چاہیے, تو وہ ایمان جو ہے وہ پھر پکا ہوتا ہے. وہ پھر آپ اس پہ پھر آپ ہلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کو. یعنی یہ ایسی ہے کہ ایک آدمی کو عادت ہو گندا رہنے کی, کبھی کبھار نہانا یا کبھی کبھار کپڑے چینج کرنے, تو اس کو برا ہی نہیں لگے گا, آس پاس والے دور ہو رہے ہوں گے اس سے. لیکن جس دن اس کو عادت پڑ جائے گی یا وہ شاور لے کے فریش کپڑے پہنے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یار کچھ ڈفرینٹ محسوس ہو رہا ہے. آپ ایک دن آپ صرف پورا دن باہر گزاریں اور رات کو جا کے جب آپ شاور لیتے ہیں تو آپ بالکل لائٹ ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کے اوپر سے کوئی وزن اتر گیا ہے. تو اسی طرح جب آپ کو فرق پتہ لگ جائے کہ بغیر وزن کے زندگی گزارنا اور وزن کے ساتھ زندگی گزارنا, living your life with load on your head and without load, when you know the difference, then you don't want to go back. وہ ایمان ہم سب کو چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیمرہ اپنی طرف کر کے ایک دفعہ سٹارٹ اوور کرنا پڑے گا, اور رمضان اس کا بہترین اپرچونٹی دیتا ہے آپ کو, کیونکہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ احتساب کرو, اکاؤنٹیبلٹی کرو, رحمت بھی دے رہے ہیں, مغفرت بھی دے رہے ہیں, نجات بھی دے رہے ہیں. تو پھر کیا مطلب پھر ہماری صرف کوتاہی ہو سکتی ہے. Life without purpose is a depressing life. بغیر مقصد کی زندگی جو ہے وہ no life, depressing ہے. We don't do anything in life without a reason. So for me, I couldn't understand how life itself didn't have a reason. It had to have a purpose. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہم سب کیوں یہ سوال نہیں کرتے اپنے آپ سے. جیسے ایک ہاؤس وائف ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, ہسبینڈ کو بھی سنبھال رہی ہے, سسرال کو بھی سنبھال رہی ہے, اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتی ہے, کیونکہ بیٹیوں کو تو میں نے یہی کرتے دیکھا کہ وہ ہمیشہ دوسرے گھر بھی چلی جاتی ہیں تو ان کا فوکس اپنے ماں باپ کی طرف رہتا ہے. سلوا کو بھی میں نے یہی کرتے دیکھا ہے, ویری کلوز ٹو ہر پیرنٹس. تو
اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو بندے کا کام ہے وہ کما کے لا رہا ہے اور یا دنیا کے اور دوسرے جھنجھٹ، لیکن کہیں بیچ میں ہینڈ بریک کھینچ کے اپنی زندگی کی گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ کے یہ پوچھنا تو چاہیے کہ یار از دس اٹ، کیا میں صرف یہی کام کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیونکہ یہ تو چرند پرند ہم سے بہت بہتر کر رہے ہیں. وہ ان کو فریج کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں، روز کا روز کھاتے ہیں، روز نکلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر پرندہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اپنی صلات کو جانتا ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی پتہ ہے. وہ جاتا ہے اپنا کام کرتا ہے، گھونسلہ بھی بناتا ہے، بچوں کے لیے بھی لے کر آتا ہے. سو وہ بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں. تو پھر مقصد کیا تھا؟ ہم اشرف مخلوقات، ہمارے پاس سوچنے کی، سوال کرنے کی صلاحیت، کریٹ کرنے کی صلاحیت، اور بہت ساری اللہ نے اپنی صفات میں سے ہمیں کچھ دی ہوئی ہیں. سو یہی سلوہ کے ساتھ ہوا کہ ان کی وہ کویسچن آن ہو گیا تھا کہ میرا ریزن کیا ہے. ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میرا پرپس کیا ہے. سو یہ سوال ہم سب کو پوچھنا چاہیے نا اپنے آپ سے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ جس دن آپ یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس دن آپ اللہ کے کورٹ میں بال ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ آپ تک پہنچتے ہیں. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں الف ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ، یہ وہی لوگ ہیں. کیونکہ ادروائز آپ کے پاس ہزاروں چیزیں ہو رہی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. تو آپ جڑے ہوئے اسی لیے ہیں کہ آپ کو پرپس کی بار بار نشاندہی، بار بار ریمائنڈر، بار بار گڈ نیوز، وارننگز، ہر طرح کی آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے. تبھی تو آپ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ سوال آتے رہنا کہ میرا ریزن کیا ہے، اور پھر اس ریزن کے لیے ایفرٹ کرنا. سلوہ نے ایفرٹ کی اس کے ریزن ڈھونڈنے کے لیے، اور جب جواب مل گئے پھر اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ اب لائف کیسے گزارنی ہے. اب ہم یہاں سے سٹوری شروع کریں گے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ وہ جو ریزن تھی وہ کیا ملی، اور وہ کیا کچھ مثالیں ایسی، کچھ سوالات، کچھ ایسے اپنی آیات کی جن آیات نے اس کو جھنجھوڑا اور کنونس کیا کہ یہی میرا اللہ ہے، یہی میری کتاب ہے. جو میں پہلے سمجھ رہی تھی وہ ایک خیال تھا، وہ ایک امیجنیشن تھی، لیکن مجھے ریالٹی کی سمجھ میں آ گئی ہے. کس طرح ریالٹی اور کانسیپٹ اور خیالات کا فرق ان کو ملا، یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. انشاءاللہ ڈائریکٹلی اس پر آئیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے، اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. اور ہم بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں سلوہ کے اس سفر پہ، اور کبھی فاسٹ فارورڈ کر کے تھوڑا آگے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا جرنی، میرے لیے بڑا انجوائبل ہے کیونکہ میں بھی سارا یاد کر رہا ہوں، ریکال کر رہا ہوں، اور میرا ایمان اس سے بڑھ رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. سو سلوہ کیا کہتے ہیں، کیسے، کون سی وہ آیات تھیں، کون سے وہ سوالات تھے جن کے جواب کے بعد یو ور سرپرائزڈ؟ ڈو یو ریممبر اینی؟ آلدو اٹس ناٹ ایزی، بیکاز میں آپ کو سچ بتاؤں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کو سوالوں کے جواب مل رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کو اللہ کی اویئرنیس ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو 90% اس کا یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا تھا. کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے نا. جب دھماکہ ہوتا ہے، میں نے بھی بوم بلاسٹ سنا ہوا ہے اپنی زندگی میں. ایک ٹرین کے اندر میں اور میرے دوست سفر کر رہے تھے اور بوم بلاسٹ، تو آپ کو بلاسٹ اتنا لاؤڈ ہوتا ہے آپ کو اس کی آواز نہیں آتی، بس صرف آپ کو لگتا ہے کچھ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو تباہی نظر آتی ہے. سو اسی طرح یہ جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو جواب مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا عام لفظوں میں کیا کہیں گے کہ بھیجا اڑ گیا، سمبولکلی، کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا اس کے بعد. جیسے مجھے یاد نہیں ہے، بہت ہلکی ایک دو چیزیں یاد ہیں، لیکن 98% مجھے یاد نہیں ہے کہ جو شروع کے پہلے کچھ دن اور کچھ ویکس تھے، اس میں میرے سوالوں کو کیا سوال تھے، کیا جواب تھے، اور کون سی وہ آیات تھیں. کیونکہ اس وقت بالکل ہی آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، آپ کا سارا فرنیچر ہل جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ اتنی سمپل بات اور اتنی میرے گھر میں ہی پڑی ہوئی تھی اور اتنی لاجیکل بات ہے، اور یہ کیسے ایک ایک سوچ اور ایک ایک خیال کا جواب بھی قرآن دے رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ وہ جو اللہ کا ایک ہلکا سا جو پردہ ہٹنا ہے، وہ آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ
It becomes too much for you, overwhelming ہو جاتا ہے وہ. But still, do you remember کہ کیا things that really hit you and you were surprised? There were two aspects. One was my interest, which was, science and nature. I watch all these documentaries about nature, how every living creature on the planet survives, and plants, and even the solar system. I love this kind of science. And I was very surprised to find in the Quran that there is a lot of science. There's the Big Bang. There is the two types of water, salty and sweet, which don't mix. There is the three stages of formation of a fetus in the womb. There is the whole circle of life explained. A lot of science, which was like, how can that be in this book? Then Big Bang Theory. Big Bang Theory. And then the other aspect was my own nafs, my own psyche, my own confusions. So I'm thinking, where is Allah? He's in the sky somewhere. And then I read Surah 50, Al-Kahf, ayat 16, where Allah says, we're closer to you than your jugular vein, Allah. which made way more sense to me. And then in Surah 49, ayat 13, Allah is addressing mankind, Ya ayyuhan nas, and I'm like, that's me. Because I'm not a Muslim yet. I'm a human who's learning about Muslims. So Allah was directly addressing to all human beings, and I thought that this was the book of Muslims, and it's not. It's for all tribes and nations, male and female, Allah. wherever you're from, and the best among you, considered to be the best among you in God's sight, is the one who's most conscious. This sat very well with me. In my culture, it's blood is thicker than water, But actually, there is ayat that says stand for justice, even if it's against your own self or your family, which again makes more sense. We can't support somebody who's wrong, even if they're our parent or our sibling or our child. We have to stand firmly for justice. Don't backbite, don't gossip. All these things that happen within myself and around me in my society that I knew weren't right, they didn't feel right, or I wasn't clear on, became 110% clear, because there was an ayat for each and every one of these things in black and white, confirming that thing. So بہت بڑا ایک سفر تھا from horizon, what you see in your horizon, وہاں کی confirmation سے لے کر which is science and society, and from there to your nafs, inside confusions, and ہم سب کے اندر بہت ساری جو جیسے jealousy ہے, لالچ ہے, ایگو ہے, تنگ نظری ہے, ایک bias ہے, جس کلچر میں پیدا ہوئے اس کو ہی ٹھیک سمجھ لیا, یا جس گھر میں پیدا ہوئے اسی کو ٹھیک سمجھ لیا, سامنے والے کو غلط سمجھا. اس طرح کی بہت ساری جو ہمارے اندر جو مسکنسیپشنز ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوئیں. ہورائزن کے اندر جو دیکھ رہے تھے سائنس, یہ وہ قرآن سے اس کے جواب ملے. اور سب سے بڑی بات جو سلویٰ نے کہی کہ ہر کتاب اس دنیا میں, یعنی جو ریلیجن کی کتابیں ہیں, وہ خاص ریلیجن اور خاص لوگوں کے لیے ہیں. اور جبکہ یہ یا ایھا الناس, او مین کائنڈ, قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت سے بات کر رہا ہے. اسی طرح قرآن سے پہلے جو کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا, وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ گاڈ آف مسلمز, گاڈ آف کرسچنز, گاڈ آف جوز, بائس گاڈ, کہ جی ہمارا جو ہے وہ. سو قرآن جب کھلتا ہے تو پھر گاڈ آف دا مین کائنڈ ہو جاتا ہے. وہ پھر کسی شیعہ سنی, دیوبند بریلوی, مسلمان, کرسچن, جو وہ نہیں, وہ پھر کہتا ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں. سو انسانیت کے لیول کے اوپر قرآن کو جاننا, یعنی قرآن ہے ہی انسانیت کا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لے کر تبلیغ کرنے جاتے ہیں, ایون کہ مسلمانوں کے اندر بھی, تو آپ کسی کو ناراض نہیں کرتے, کیونکہ آپ انسانیت کے لیول کی بات کرتے ہیں. انسانیت کے لیول کی بات کیا ہوتی ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ, مینرزم, ایتھکس, ہماری سوسائٹی, رول آف لا, جس کا ہر گھر کے اندر فائدہ ہے, جس کا ہر معاشرے کے اندر, ہر امیر غریب کے اندر جس کے مفاد ہے, جس کے بینیفٹس ہیں,
وہ پھر کوئی اس میں مسالک اور اس طرح کے اختلافات کی کوئی وہ نہیں اہمیت رہتی، کیونکہ اس سے سب کا فائدہ ہے. سو یہ سلوہ کی جو پوری جرنی تھی، سلوہ یعنی آیت کین یو ریکال، ایک تو آپ نے بتائی کہ جو اللہ شارک سے قریب ہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ کانسیپٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف اوپر دیکھتے ہیں، وہ اوپر بھی ہے لیکن وہ شارک سے قریب بھی ہے. سو یہ سلوہ کے لیے بھی شاکنگ تھا، میرے لیے بھی شاکنگ تھا. اور اس کے علاوہ کوئی آیت ایسی جو بگ بینگ؟ There are so many, but there was one which was the breaking point for me. Would you like to share I it? will share. سو بریکنگ پوائنٹ یعنی جب سارے جواب مل گئے سلوہ کو، بہت بڑا 10 مہینے کا جرنی ہے، تو اس کے بعد جس آیت نے سورٹ آف کہ دس از اٹ، اب مجھے فیصلہ کرنا ہے، وہ آیت کیا تھی؟ Before I read this ayat, the ayat you were just explaining about horizons, I experienced this ayat in sort of a slightly different angle, but Why don't you share that first, 41:53? Because this is how Quran was taught to you. right. یہ بات جاننا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو آغاز ہوتا ہے نا قرآن کو جاننے کا، وہ الف بے پے پا اس سے ہوتا ہے. پھر ہم تجوید پہ آتے ہیں، پھر ہمیں کلمے یاد کروائے جاتے ہیں، ایمان مفصل مجمل، اس طرح کرتے 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 ہم پھر وہ دینیات، اسلامیات، صحابہ کی سٹوریز، انبیاء کرام، تو ہمیں ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے. اچھا سلوہ جب کوئی باہر سے آ رہا ہے، اس کو اس قسم کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی ایسوسیشن، کوئی سینٹیمنٹل ویلیو نہیں ہے صحابہ کرام کی سٹوریز سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. The way I think is a little different and creative. وہ ڈفرینٹ ہے. So I used to make a lot of smoothies. So I used to buy these tropical fruits and slice them up to put them in the blender. And I remember one day, this is when I was reading Quran, and I cut open a papaya. And in the middle of the papaya, where you have these little black seeds, it was exactly in the shape of a star, right in the heart of the papaya. And I remembered this ayah about horizons, which I had recently read, because star is up there in the sky, Allah. and here it is in the heart of this fruit. And I remembered Surah 41, Fussilat, ayat 53. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے سنیے کہ سلوہ کو قرآن کس طرح ملا، یعنی اللہ نے سلوہ کو قرآن کیسے دکھایا. ہم اس کو، ہمارا روٹ کچھ اور تھا، ہم تفاسیر پڑھ کے اور ترجمہ پڑھ کے ریسرچ کر کے کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی. سلوہ کو کس طرح دکھایا گیا؟ جی Bismillahirrahmanirrahim. We will show them our proofs on the horizons اللہ، and in their very souls. ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے. ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے. کہاں دکھائیں گے؟ ان کے ہورائزن میں، آس پاس، اور ان کے اپنے اندر، Until it becomes clear جب to تک them کہ یہ واضح نہ ہو جائے، حق نہ ہو جائے، کلیئر نہ ہو جائے that this is the truth. کہ یہی حق ہے. یعنی جب تک آپ خود نہیں بول دیں گے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم آیات دکھاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. یہ گیم ہی چینج ہو گئی ہے، ایک اور لیول شروع ہو گیا ہے. یہ پڑھنا، سوچنا، یہ اس سے اوپر چلی گئی، دکھایا جا رہا ہے. یعنی آپ کو فرض کریں آپ کی فیوریٹ گاڑی جو بھی ہے، رینج روور ہے یا BMW ہے، آڈی ہے، اس کا لیٹسٹ ماڈل آپ کو تھیوریٹیکلی بتایا جائے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی، آپ کو دکھا دیا جائے سامنے کہ یار یہ کھڑی ہوئی ہے گاڑی. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آیت دکھائی جائے گی. اب یہ آیت دکھائی کیسے جاتی ہے، اس کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے. Then after this little experience with the papaya and this ayat, I read Surah 2 Al-Baqarah, ayat 210. And this was when I took the leap. Are they waiting for Allah himself to come to them in the shadows of the clouds, اللہ، together with the angels, اللہ، and then the matter will be settled? اللہ. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود آئے ان کو بتانے کے لیے اور پھر معاملہ جو ہے وہ سب سارا کلیئر ہو جائے گا؟ It's like, what are you waiting for? مطلب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی یہ بات یہ آخری پوائنٹ ہے سلوہ کا. یعنی آیات دکھائی جا چکی ہیں کہ بچپن سے وہ سنا تھا کہ یہ دنیا، آسمان و زمین، جو اس نے بولا اسٹیفن ہاکنز نے کہ یہ ایک تھے، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد یہ دنیا وجود میں آ گئی، کائنات وجود میں آ گئی. سو جب سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ جن لوگوں نے انکار کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان و زمین یکجان تھے تو ہم نے اسے شگافتہ کیا. اسٹیفن ہاکنس کو ہم نظر نہیں آیا کہ کوئی کلیم بھی کر رہا ہے, کیونکہ اگر اس کو نظر آ جاتا تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی. تو اس نے وہ یہیں تک پہنچ سکا کہ ایک بگ بینگ ہوا ہے. تو یہ تو بالکل صحیح کہا اس نے. قرآن نے اس کی اس تھیوری کو کنفرم کر دیا کہ بگ بینگ ہوا ہے, لیکن بگ بینگ کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے آ گئی. ابھی آپ کوئی بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں واس ہے, شیشے کا گلدان ہے, اس کو ابھی میں اٹھا کے پھینکوں اوپر سے تو یہ ٹوٹ کے ہر چیز اپنی جگہ پہ ایک آرڈر میں کیسے آ گئی. سورج اور چاند جو ہے وہ 1 ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے تو زمین ختم ہو جائے گی, سورج اور زمین. سو ہر چیز آربٹ میں چلنا شروع ہو گئی, ساری گیلیکسیز, ملکی وے, یہ وہ, آکسیجن, گریوٹی سب کیلکولیٹ ہو گئی وہ دھماکے سے. تو یہ تکا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے شگافتہ کیا اور ہم نے پانی سے حیات بخشی. آج ناسا مارس پہ اور دوسرے سیاروں پہ پانی تو ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ جہاں پانی ہے وہاں بیکٹیریا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریا سے لائف ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی سے حیات دی. سو بیکٹیریا بھی تو بنایا کسی نے. So this was my big bang. تو سلوہ کا بگ بینگ جو ہوا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ, یہ آیت جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ خود آئیں تو پھر سمجھ آئے گی تمہیں. سو اس کے بعد ہم کیا ہوا, You have to take a leap of faith now. سو لیپ آف فیتھ کیسے ہوئی. Come on. ہم جب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر سلوہ بتائیں گی کہ جب بالکل فیصلے تک پہنچ گئی تو اس دن پھر کیا ہوا, کیسے اناؤنسمنٹ ہوئی اور کیا ان کی ایکسچینج آف ورڈز ہوئے ہمارے باور بھائی کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ. سو ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بہت مزہ آ رہا ہے, میں خود بہت انجوائے کر رہا ہوں اور لگ ہی نہیں رہا کہ نیند بہت کم ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم وہ انٹرسٹنگ جہاں پہ ہم نے روکا ہوا ہے, پوز کیا ہوا ہے اسٹوری کو, ادھر جائیں, ایک سوال کر لیتے ہیں آپ سے, جو آج ہم نے سوال آپ سے کوئز میں کرنا ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ کون سی سورہ ہے قرآن حکیم کی جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آیا ہے. کون سی وہ سورہ ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے. اب آپ شروع ہو جائیں اپنے گوگل اور فائر فاکس اور سارا کچھ کھول لیں, گوگل کروم. اچھا, سو واپس آتے ہیں. سلوہ, وہ آیت ہو گئی, آپ کو اللہ کی طرف سے میسیج بھی مل گیا کہ بھائی آپ فیصلہ کرو, رائٹ. تو اس دن پھر آپ نے اپنے ٹیچر سے کلاس روم میں, مجھے یاد ہے, یو سیڈ کہ آئی ہیو, مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے اپنے اس وقت تک. سو اب میں کیا کروں, what should I do now? So then what did he say? So he said, if you want to live this way, then you want to adopt this way of life, then announce. یعنی I remember انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن تمہیں ہیلپ کرے گا, اگر تم جو لائف گزار رہی ہو تو قرآن تب بھی تمہیں ہیلپ کرے گا, کیونکہ قرآن تو ہے ہی یونیورسل لاز ہے. Right. لیکن اگر if you think کہ this will you have a job to do and a lot of people in the world are looking for the truth, then why don't you announce and do the job? Yeah. Remember? Yeah. So that's when you announce the kalima. Kalima. So would you like to announce the kalima? How did you do it and what was it like? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So tell us that, what was that feeling when you were saying these words? What were you actually saying? I was saying that there is no other truth. Allahu Akbar. There is no other direction. There is no other God, creator, just one. And Muhammad, peace be upon him, he is our role model who showed us how to follow the Quran. So I'm going to look at his example also. Allahu Akbar. So ایک ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک, جو کہ بہت اچھی بات ہے. بچپن سے بچے کو آپ نے بتا دیا کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ طیب ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوا 12-13 تو اس وقت اس کو بتانا ضروری تھا کہ طیب بننا بھی ہے, اور یہ کلمہ طیب کیسے بناتا ہے یہ نہیں بتایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت بھی ہوئی گھر میں, سب والدین اچھی باتیں بتاتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کلمے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو بہت بڑا ہے.
وہ تو جسٹ بینگ گڈ, اچھے بچے سے بہت اوپر کی چیز ہے کل. اور وہ سلوہ نے جو بات کہی کہ دیر از نو ادر ٹروتھ, کوئی اور سچ ہے ہی نہیں, اس طرح والا کلمہ ہمیں پتہ نہیں تھا پہلے, کیونکہ وہ والا کلمہ صرف قرآن بتاتا ہے. قرآن کو مائنس کر دیں تو پھر کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی کہے گا جی یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے پھوپھا نے بنایا ہے, اب آپ کیا کر لیں گے؟ یہ جی یہ جو میرے پاس جو ہے نا یہ گلدان میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ جو ہے یہ میرا معبود ہے. اب آپ میرا یہ اعتقاد ہے, بس اب آپ مجھے غلط ثابت کریں. لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کو جب فرق کر کے بتاتا ہے کہ دنیا میں یہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے, اور آپ کے اندر سے دل کی آواز آتی ہے کہ ہاں یار یہ تو نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جو سلوہ نے پورا آج جو بتایا, میں اس کا کرکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آسمان میں ہورائزن میں بھی دکھایا گیا, سائنس کے ذریعے آیات نے ایکسپلین کیا. تو جو چیز اسٹیفن ہاکنز مس کر گیا تھا, قرآن نے کمپلیٹ بات بتا دی. And I have to thank Babar Bhai. We call him Babar Bhai, Babar Chaudhry, sir, who founded Araman Rahim Network, because without this voluntary platform, Two of us, we would and be sitting here. I have to thank you also, because you introduced me, and Well, without you them, fed me enough parathas and to thank me. You've taken good care of me. he was accessible to me. I called almost every day and bothered him a lot. And he was able to answer all of my questions and clarify confusions, with the Quran. So I have to thank you. MashaAllah. Babar bhai, he is proud of you and he always tells you that you're MashaAllah doing good. So, یعنی جب آپ کو ہورائزن میں دکھا دیا, اسٹیفن ہاکنز کی بھی وہ تھیوری بتا دی کہ کیا اس میں مسنگ ہے, ڈارون, کیونکہ دنیا جو ہے وہ ابھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ بندر سے انسان بنے, اور قرآن جو کہتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو بندر بنا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی اسٹل ریمبر کہ بابر بھائی ٹولڈ یو کہ اگر بندر سے انسان بنے تو ابھی تک باقی جو ہے وہ کیوں نہیں بندر ہیں, وہ کیوں نہیں انسان بنے. مطلب پھر خالی صرف وہ کچھ بندر انسان بن گئے تو باقی بندر کیوں رہ گئے, ان کو بھی انسان بن جانا چاہیے تھا. They should have become human beings as well. Yeah. So یہ ساری جو مسکنسیپشنز ہیں یہ قرآن نے کلیئر جب کی اور لاجیکلی کلیئر کی تو کس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود, کوئی تھیوری, کوئی کانسیپٹ, کوئی فلسفہ, کوئی بھی چیز جو میرے نفس کو رول کرے وہ ہے ہی نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ سے سالڈ بات, اللہ سے بہتر سچ, اللہ سے بہتر کوئی لائف سٹائل زندگی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. تو پھر کلمہ واقعی لگتا ہے کہ وی مین اٹ, ہم جو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے. In church or just even in your own home, we used to pray, for help, for things, and we never got any answer. Allahu Akbar. Just praying like this on our knees to the sky, but we never got any reply. But with Allah, He's always replying. Well, not just in the church. ہم نے بھی بچپن سے جو دعا مانگی ہے, we also used to pray. لیکن ہمیں کوئی جواب تھوڑی آتا تھا, ہم تو انتظار کرتے ہیں. We all wait. And if you ask a Hindu, he would tell you the same thing. کہ ہم, we do pratna and then we wait. If it happens, we say کہ our dua has been answered. If it doesn't happen, we say بھگوان کی اکشا نہیں تھی. It wasn't meant to be. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے. لیکن جواب تو یہ ہوتا ہے کہ this is right, this is wrong. اولاد نہیں دے رہے یا دیں گے, قرآن تو آپ کو جواب دیتا ہے نا. سو یہ بات قرآن کے بعد سمجھ میں آئی کہ اللہ تو جواب دے رہے ہیں. اجیب دعوت الداعی, جواب دیتا ہے دعا کرنے والے کی دعا کا. اذا دعان, جب بھی دعا کرتا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم جواب دیتے ہیں. ہم قبولیت سے جوڑ رہے تھے کہ جب میں جو مانگ رہا ہوں وہ مل جائے گا تو سن لیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر سوال, ہر خواہش, ہر چیز کا جواب آلریڈی دے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, اور وہ ڈاکیومنٹ ہوا ہوا بلیک اینڈ وائٹ بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے ہمارے گھروں میں موجود ہے. صرف ان ہاتھوں میں جو ہم روز اٹھاتے ہیں اس کو بھی ساتھ کھول لیں. تو جب وہ کھولیں گے تو 30 سیکنڈ سے پہلے آپ کو
جواب مل جائے گا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ اللہ کس کو پکار رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ سلویٰ گھر میں موجود ہوں اور میں سلویٰ کی تصویر سے باتیں کر رہا ہوں کہ سلویٰ آج کیا پکایا جائے، آج میرا جو ہے نا وہ کڑھائی کھانے کو دل چاہ رہا ہے. تو سلویٰ کہے گی کہ مطلب ہیو یو لاسٹ یور مائنڈ، وائی آر یو ٹاکنگ ٹو مائی پکچر. سو جب اللہ خود ہم کلام ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، تو میں ہواؤں میں باتیں کر رہا ہوں اللہ سے. وہ سمیع علیم تو ہے لیکن وہ جواب اپنے کلام سے دیتا ہے. تو یہ بات آج آپ لکھ لیجئے اپنے دلوں پہ اور نوٹ کر لیجئے کہ جواب آلریڈی ہمارے گھروں میں ہے، ہمیں صرف کھولنا ہے. Isn't it amazing? Allah is actually talking to us through His book. اور ہم اس سے بات نہیں کر رہے. یہی وہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کا، جب بھی دعا کرتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو جواب دو مجھے. سو ٹو وے کمیونیکیشن. اللہ اور اللہ کے کلام کو ہم نے الگ کر دیا. ہم نے اللہ کے کلام کو عربی میں پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کو ہم نے الگ کر کے اس سے دعا مانگنی شروع کر دی. تو جب بھی کسی قوم نے اللہ کے کلام کو اللہ سے الگ کیا، اللہ کو اپنی خواہشات سے جانا اور اس کے کلام کو صرف ایز اے ریچول پڑھا، وہ قوم تباہ ہو گئی. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی قوم تباہ ہوئی یا وہ اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی ریچول اور اپنی عبادات اور اپنی ٹریڈیشنز بنا لیں اور اسی میں انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش شروع کر دی. اس لیے وہ پھر تباہ ہو گئے کیونکہ اس میں ان کی تربیت کا سلسلہ رک گیا، ہدایت کا سلسلہ رک گیا. ہمارا اللہ، ہماری کتاب ٹو وے کمیونیکیٹ کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، لے کر چلتی ہے اینڈ تک. یس سلویٰ. Our GPS. قرآن is our GPS. And our GPS in our car, it's not silent. It has a voice. Has a voice. It speaks. And you will set your GPS in your language, right? Yes. Otherwise, how will you know where to go? It will sound strange though. آگے سے یو ٹرن لے لیں. I've never heard an Urdu GPS though. Yes. So because GPS usually English میں بول رہا ہوتا ہے نا گوگل. So Or ویسے the تو اور بھی بہت language کچھ you بولنا چاہیے. understand, let's say. Let's say whichever language you understand. ہمیں تو ویسے ہم بنائیں گے تو اس طرح کا بنائیں گے، بدتمیز ٹرن مس کر کے ہو واپس آؤ. سو میں نے کہا تھوڑا سا وی نیڈ اے لٹل ہیومر کیونکہ یہ بہت ہیوی اور بہت پاورفل سبجیکٹ ہے. اور سلویٰ کی زندگی میں جب سلویٰ نے یہ کلمہ اناؤنس کیا، ہم سب کے منہ کھلے ہوئے تھے کراچی میں، کیونکہ ہم 10 مہینے سے سن بھی رہے تھے سوال اور جواب. اور ظاہر ہے جب تک اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے تو آپ کو اس طرح کے جواب بھی نہیں سننے کو ملیں گے اور آپ کو قرآن کی پاور پتہ نہیں چلے گی کہ اچھا قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے، اچھا قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے. سو ہم نے بیکاز قرآن کو ثواب کی کتاب، بخشش کی کتاب اور بابرکت کتاب، اور اس کو چوما، اس کو پیار کیا، عزت کی، لیکن اس کو سمجھا نہیں. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، اگر بہترین بننا ہے زندگی میں تو من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کا علم حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ. سو جب یہ کلمہ پڑھا تو اس دن ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اچھا کلمہ ایسے پڑھنا تھا کہ پہلے انہوں نے 10 مہینے پورا کانٹریکٹ، جیسے کانٹریکٹ کو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا جب بڑی والی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے کسی کمپنیز کی یا ملکوں کی، تو کئی مہینے کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹرمز آگے پیچھے، یہ وہ سوال جواب ہو رہے ہیں. جب کنونس ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے سائن کر دیا کہ اوکے ناؤ وی آر ان ایگریمنٹ. سو جب سلویٰ نے 10 مہینے نیگوسیشن کرنے کے بعد جب سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور ان کا دل و دماغ سیٹسفائی ہو گیا تو انہوں نے سائن کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے سائن پہلے کر دیا تھا لیکن ہم نے کانٹریکٹ نہیں پڑھا. سائن ہم نے اس لیے کر دیا کہ ہمارے ماں باپ نے سائن کیا ہوا تھا، ہمارے ماں باپ نے سائن اس لیے کیا کہ ان کے ماں باپ نے سائن کیا ہوا تھا، ان کے ماں باپ نے سائن اس لیے کیا کہ ان کے ماں باپ نے سائن کیا ہوا تھا. سو اس طرح یہ نسل در نسل ہم ورڈ آف ماؤتھ کے ساتھ، اور اچھائیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھائیاں تو ہندو بھی دیتا ہے اپنے بچوں کو، کرسچن بھی دیتا ہے، جیو بھی دیتا ہے، ایتھیسٹ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی دیتا ہے، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اور باقی، یہاں تک کہ یعنی اللہ اور باقی سچ، ان کا فرق کی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ اللہ کا سچ اور باقی سچ. یعنی گاڑی تو سوزوکی بھی ہے جو میں نے پہلے خریدی تھی FX،
اور گاڑی مرسیڈیز بھی ہے. اب دونوں گاڑیاں برابر تو نہیں ہے نا, لے کر دونوں جاتی ہیں منزل پہ, لیکن دونوں کی ڈرائیو کا زمین آسمان کا فرق ہے. لائٹ تو یہ ٹیبل لیمپ بھی دیتا ہے, یہ بلب بھی دیتا ہے, اور ایک سورج بھی دیتا ہے, لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سو فتعال اللہ ملک الحق, اللہ حق کا مالک ہے. وہ باطل کے اوپر حق کو مارتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے. 10,000 لوگ اپنے آرگیومنٹس دے رہے ہوں گے, جب اللہ کی بات آتی ہے تو سبجیکٹ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. سلوہ کے بارے میں سب بات کر رہے ہوں کہ سلوہ چائے پیتی ہیں, کافی پیتی ہیں, اسمودی پیتی ہیں, جب سلوہ بات کریں گی کہ آئی لائک مینگو لسی, سلوہ کو لسی پسند ہے, تو وہ ڈسکشن ختم ہو جائے گی. اسی طرح دنیا میں بہت سارے سچ اللہ کے بارے میں ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہم پوری ایک ٹرانسمیشن کریں, اباؤٹ اللہ اینڈ فرام اللہ. بہت سارے سچ اللہ کے بارے میں ہیں, لیکن فرام اللہ ایک ہی سچ ہے, اور وہ ہے القرآن, اللہ کا اپنا کلام. کیونکہ جب سلوہ خود کہیں گی کہ میں نے لسی پینی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو اللہ کین اسپیک فار ہمسیلف تھرو ہز اون ورڈ القرآن, اور اسی چیز نے سلوہ کو وہاں سے لا کر آج یہاں ہمارے ساتھ بٹھایا ہے. اور آئی فیل آنرڈ ٹو بی سٹنگ ود سلوہ. میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ میں سلوہ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ نہیں کہ سلوہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. اور اللہ سلوہ, may Allah grant you more opportunities and more wisdom and more strength to carry on, and the way you are taking care of Laila. مجھ سے زیادہ سلوہ کو لائلہ کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی سنڈے کلاس, ہمارے الرحمن الرحیم پہ بچوں کی سنڈے کلاس ہوتی ہے, ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ مس نہ ہو جائے, اینڈ اس کی عربک لیسن اور اس کا اردو لیسن, جیسا کہ ایک ماں کو ہونا چاہیے تھا, کہ بعد میں یہ نہ کہیں گے تو سنتے ہی نہیں, یہ تو بالکل ہی. سو تھینک یو ویری مچ فار میکنگ اٹ ہیپن. سو ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آج کی اس سحر کا, اور ہم نے ایک سوال کیا تھا آپ سے شروع میں کہ کون سی سورہ ہے قرآن حکیم کی جس میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے, تو اس کا نام ہے سورہ النمل, اور 27 نمبر یہ سورہ ہے قرآن حکیم کی, سورہ النمل اس کا جواب ہے. اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ایک نئی سحر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ سفر سلوہ کا آپ نے سنا, آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے کہ آج فجر کے بعد, فجر میں آپ دعا کیجیے گا سلوہ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اور اس پلیٹ فارم کے لیے, الف ٹی وی کے لیے, کہ جن کی وساطت سے یہ میسج آپ کے گھروں تک پہنچ رہا ہے, آپ کی زندگیوں تک. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.